اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد، ہم بحث کر رہے تھے ان تصرفات کے حوالے سے کہ جو کس نے کیا تھا، مالک نے کب کیا تھا، اجازت دینے سے پہلے عقد واقع ہونے کے بعد تصرفات کیا اس مبیع کے اندر، اور وہ بھی تصرفات کون سے تصرفات ہیں جو موجب نقل ملکیت نہیں ہیں، اس تصرف کی وجہ سے وہ مالک کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تصرفات کے بارے میں کیا بتایا تھا، یہ تصرفات منافی اجازت ہیں۔ یہ تصرفات کیا ہے، آپس میں ضدین کا وہ ذکر، یہ آپس میں ضدین ہیں یا متنافیین ہیں۔ تو متنافیین کے اصول کیا ہوتا ہے کہ متنافیین میں سے ایک صحیح ہو تو دوسرا باطل ہوتا ہے، ایک جائز دوسرا ناجائز، ایک صحیح ہو دوسرا باطل، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے نا متنافیین کے قانون، یہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اسی کے حوالے سے تھوڑا آگے گفتگو جاری رہتے فرماتے ہیں کہ وہ بالجملہ خلاصہ کلام اگر ہم خلاصہ کر کے بتائیں تو کہہ سکتے ہیں کہ کل ما، ہر وہ چیز، ہر وہ کام یا ہر وہ چیز کہ ما یہاں پر مراد، کیونکہ مسئلہ معاملات میں سے مراد بھی ہم یہ کہ ہر وہ معاملہ یا وہ ہر وہ تصرف ما یکون باطلا، جو باطل شمار ہوتا ہے، کب، علی تقدیر لحوق الاجازہ، اس فرض کی صورت میں کہ اگر عقد کے اوپر اجازت لاحق ہو جائے۔ کون سی اجازت لاحق ہو جائے، المؤثر من حین العقد، اور وہ بھی اجازت اس طرح لاحق ہو جائے کہ وہ اجازت اثر انداز کرے عقد کے اوپر، کب، حین العقد، یعنی وہ اجازت باقاعدہ اجازت کو کاشف ماننے کی طرف اشارہ ہے، کس کی طرف، اجازت کی کاشفیت کی طرف، کیونکہ اجازت میں دو پہلو نا، بعد نے کہا اجازت ناقل ہے، بعد نے کہا کاشف ہے۔ تو حین الاجازت مؤثر، حین العقد مؤثر کس صورت میں ہوتا ہے، اگر آپ اجازت کو کاشف مان تو حین العقد مؤثر ہے نا، اگر آپ اجازت کو ناقل ماننے کی صورت میں پھر یہ مؤثر تو ہے لیکن حین العقد نہیں ہے۔ لہذا اشارہ ہے کس کی طرف کہ اگر آپ اجازت کو کاشف مانیں اور وہ بھی کب، حین العقد کاشف مانے، تو پھر اثر انداز کب ہوگا، عقد کا اثر کب پیدا ہوگا، پھر وہ عقد مؤثر ہوگا اجازت کی روشنی میں، کب مؤثر ہوگا، حین العقد مؤثر ہوگا۔ تو اس کو ماننے کی صورت میں کیا ہوگا، وہ دوسرا الفاظ میں کل ما، یعنی ہر وہ تصرف کہ یکون باطلا، کہ وہ تصرفات باطل شمار ہو جاتا ہے، کب باطل شمار ہو جاتا ہے، علی تقدیر لحوق الاجازہ، اس فرض کی صورت کے تحت کہ اگر اس عقد کے اوپر وہ اجازت لاحق ہو جائے، کون سی اجازت لاحق ہو جائے، المؤثر من حین العقد، اور وہ اجازت عقد کے اوپر اثر انداز ہو اسی عقد کے دوران ہی، یعنی کہ وہ نقل ملکیت کا فائدہ دے دے اسی عقد کے ہی ساتھ ہی۔ تو جب اجازت کاشف بنتا ہے نقل ملکیت کے لیے، اور نقل ملکیت کب ہو جاتا ہے، عقد کے ساتھ ہی، تو جب یہ عقد کے ساتھ ہی نقل ملکیت ہو جاتا ہے اور اجازت نے اس کو کشف کر دیا، تو پھر یہ تصرفات کیا ہوگا۔ اب یہاں دو صورت ہیں، اب ہم ان تصرفات کو دو جگہوں پر لائیں گے۔ ایک دفعہ پہلے عقد ہوا، پھر دوسرے مرحلے میں مالک نے اجازت دیا، تیسرے مرحلے میں مالک نے تصرفات کیا، اسی تصرفات کو، کون سے تصرفات، جو کہ غیر نقل ملکیت ہے نا۔ تو یہاں پر ہم اسی کو دونوں کو ایک ہی چلے میں لیں گے۔ نمبر ایک، پہلے عقد انجام پایا، پھر مالک نے اجازت دیا، پھر تیسرے مرحلے میں اسی مالک نے یہ تصرف کیا، تو پھر کیا ہوا، یہاں پر اجازت نے عقد کے اوپر کیا اثر دکھایا، اثر یہ دکھایا کہ عقد کے وقت ہی نقل ملکیت ہو چکا ہے۔ اب یہ بعد میں تصرف آپ نے کب کیا ہے، اجازت کے بعد کیا ہے، تو پھر یہاں پر کون سی چیز کی باطل کر رہا ہے، یہاں پر اجازت اس تصرف کو باطل کر رہا ہے، کیونکہ اجازت پہلے ہوا، تصرف بعد میں ہوا، تو لہذا اجازت اس تصرف کو باطل کر رہا ہے، کیونکہ اس اجازت نے پہلے مرحلے میں بھی کیا، پہلے مرحلے میں ہی آپ کے اوپر تصرف کرنے کے حق کو چھین لیا مثلا، کیونکہ وہ مال پہلے عقد کے ذریعے سے آپ کی ملکیت سے نکل کر دوسرے بندے کو چلا گیا ہے، اب مالک نہ رہا تو آپ تصرف کس عنوان سے کرتے ہیں، تو لہذا یہاں پر اجازت مبطل تصرف ہے۔ اب آپ اسی کو دوسری شکل میں لائیں، پہلے عقد ہوا، پھر تصرف کیا، پھر اجازت دیا، پہلے عقد انجام پایا، پھر تصرف کیا، پھر اجازت انجام دیا، تو پھر یہاں پر کیا کہتا ہے، پھر یہ اجازت کیا کہتا ہے،
یعنی اگر اجازت آپ تصرف کرنے کے بعد، اگر اجازت دینے کے بعد مثلاً، یعنی کہ آپ اجازت دینے سے پہلے تصرف کر کے پھر اجازت دینے کے پھر کیا ہو سکتا ہے، وہ پھر اس کو باطل کر سکتے ہیں. ہاں جی، کل ما، ہر وہ تصرف یکون باطلا، وہ تصرف باطل ہو سکتا ہے وہی، کیونکہ اجازت پہلے ہو تو تصرف باطل ہوتا ہے. اور لیکن وہ بھی اس طرح میں کہ اگر آپ اس اجازت کو مثال کے طور پر یعنی اس کو کاشف ماننے کی صورت میں، تو اعلیٰ تقدیر لحوق الاجازت المؤثر منہ العقد، یعنی کہ وہ اجازت اس طرح سے مؤثر ہے کہ عقد کی وقت ہی نقل ملکیت کا فائدہ دیتا ہے، تو پھر نتیجے میں کیا ہوتا ہے، فوقوعہ صحیحا، اگر آپ ان تصرفات کو صحیح فرض کریں، ان تصرفات کو، اگر آپ اس تصرفات کو کیا مانیں، صحیح فرض کرنے کی صورت میں اس کا صحیح انداز میں واقع ہونا کیا بنتا ہے، مانع من لحوق الاجازہ، اجازت کے لحوق میں معنی بنتا ہے. تو اس بنا پر اگر آپ اجازت کو کاشف ماننے کی صورت میں، پھر چاہے میرے خیال میں فرق نہیں، اجازت کو کاشف ماننے کی صورت میں چاہے اجازت، یعنی اگر آپ اجازت کے بعد تصرف کریں تو ویسے ہی تصرف باطل ہونا ہی ہونا ہے. بلکہ اگر یہی تصرف اجازت سے پہلے بجا لے تو تب بھی، کیونکہ اجازت کیا کرتا ہے، نقل ملکیت کے لیے کاشف بن رہا ہے ہی عقد. جب عقد کے وقت ہی نقل ملکیت ہو چکا ہے، وہ دوسرے مشتری کو مل گیا ہے، تو پھر آپ کا جو ہے اس تصرف کا کرنا سرے سے باطل ہے. چاہے آپ تصرف اجازت سے پہلے کریں یا تصرف اجازت کے بعد میں تصرف کا باطل ہونا، تو کیا یہ تعوض الوضاحت ہے نا. بلکہ اجازت سے پہلے بھی اگر آپ وہ تصرف کریں تو تب بھی وہ تصرف باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے عقد ہے، اور عقد بھی عقد مؤثر ہیں. مؤثر کا مطلب کیا ہے، عقد نے اسی عقد کے وقت سے اپنا اثر دکھا، نقل ملکیت ہو چکا ہے، تو پھر یہ تصرف باطل ہے. ہاں، اگر آپ اجازت کو کاشف نہ مانیں بلکہ اجازت کو ناقل ماننے کی صورت میں کیا ہو جائے گا، پھر اجازت کو ناقل ماننے کی صورت میں پھر آپ یہ تصرف کرنے کے بعد بھی اجازت ہے، تو تب یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اس میں کیا ہے، آپ تصرف کرنے کے بعد پھر آپ ملکیت، نقل ملکیت تو نہیں ہوا نا، بعد میں اجازت آپ دے سکتے ہیں. کل ما، ہر وہ تصرفات کہ یکون باطلا، جو باطل شمار ہوتا ہے. کب باطل شمار ہو جاتا ہے، علی تقدیر لحوق الاجازہ، اجازت کے لحوق کی وجہ سے. کون سے اجازت کے لحوق کی وجہ سے، کہ المؤثر منہ العقد، اس اجازت کے لحوق کی وجہ سے جو کہ عقد کے وقت ہی مؤثر ہے، عقد کے وقت ہی نقل ملکیت کو کشف کر رہا ہے. تو لہذا اس بنا پر فوقوعہ صحیحا، اگر آپ ان اجازت کو صحیح مانیں تو تصرفات باطل ہو جائے گا نا. لیکن اب اس کے جگہ پر فوقوعہ صحیحا، لیکن اگر آپ ان تصرفات کو صحیح قرار دیا، آپ نے تصرفات کو صحیح قرار دیا نا، تو یہ اگر تصرفات کو صحیح قرار دینے کی صورت میں تصرفات کو صحیح قرار دینا کیا بن جائے گا، مانع من لحوق الاجازہ، اجازت کے لحوق کے راہ میں معنی بن جاتا ہے. تصرفات، اب یہ تصرفات صحیح ہے یا نہیں ہے، ہم نے کل بتا دیا نا، یہ تصرفات صحیح ہے یا نہیں ہے. تصرفات کیونکہ ابھی تک اس نے جو ہے ابھی اجازت نہیں دیا ہے. ابھی اجازت دینے سے پہلے ہم نے کل بتایا، اجازت دینے سے پہلے شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہے نہیں دیا ہے، اجازت نے اس کی جو ہے شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ اگر آپ کے مال پہ عقد کسی اور بندے نے کیا ہے، آپ نے کیا نہیں ہے، اور آپ نے ابھی تک اس کے اوپر اجازت بھی نہیں دیا ہے، تو پھر آپ ابھی تک مالک ہیں. لہٰذا آپ اپنے مالک ملکیت میں تصرف جس طرح سے چاہے کر سکتے ہیں. شریعت نے اس کو تصرف کرنے کا حق دیا، تو یہ تصرف صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ تصرف صحیح ہے. تصرف صحیح ہے تو پھر مطلب کیا ہے، پھر بعد میں اجازت دیا، آپ نے تصرف بھی کیا، تصرف صحیح بھی ہو جائے اور بعد میں آپ اجازت دیتے ہیں، اور وہ بھی اجازت بھی اس طرح سے فرض کرے کہ وہ اجازت کاشف ہو جائے. پھر اگر اسی اجازت کو کاشف ماننے کے اس میں پھر اجازت کیا ہو جائے گا، پھر اجازت غلط ہو جائے گا نا، ہوگا نہیں ہوگا. اگر آپ اس تصرف کو صحیح ماننے کے اس میں پھر اجازت کا کاشف ہونا باطل ہے. اجازت علی النحو الکاشفیہ کیا ہے، باطل ہے. لیکن اگر آپ اجازت کو صحیح مانیں گے پھر تصرف باطل ہو جائے گا، کیونکہ دونوں متنافیین ہیں. دو متنافی جمع نہیں ہوتا ہے، ایک متنافی کو صحیح فرض کرے تو دوسرا متنافی باطل ہوتا ہے. لہٰذا اگر آپ ان تصرفات کے صحیح ہونے کو فرض کریں تو پھر وہ اجازت باطل ہے. اجازت کی صحت کے راہ میں یہ معنی ہے. اگر آپ اجازت کو واقعا صحیح ماننے کے صورت میں پھر آپ سمجھو کہ یہ تصرفات صحیح نہیں. ہاں جی، فوقوعہ صحیحا مانعا من لحوق العقد، اگر ان تصرفات کو صحیح انداز میں فرض کرے تو پھر یہ تصرفات کیا ہے، اجازت کے لحوق کے راہ میں. لیکن آپ کو یہ یہاں اجازت سے مراد فقط اجازت علی النحو الکاشفیہ کے راہ میں معنی ہے. اگر اجازت کو ناقل مانیں
یہ اجازت میں کاشف تو مانے لیکن کشف مقداری کو مانے سے مسئلہ لازم نہیں آتا ہے. یہ مسئلہ فقط اس وقت لازم آتا ہے کہ اگر اب اجازت کو مؤثر من حین العقد کی حیثیت انہوں نے اوپر کیا لگا دیا, اوپر قید کیا لگایا ہے, المؤثر من حین العقد کی قید لگایا ہے. اور یہ مؤثر من حین العقد کی قید کس قول کے تحت ہوتا ہے؟ کاشفیت والے قول کے تحت. یہ تو مطلب یہ کہ ناقلیت والے قول کے تحت یا کاشفیت کشف مقداری والے قول کے تحت یا کشف حکمی والے قول کے تحت اس طرح کی چیزوں میں یہ مسئلہ لازم نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مسئلہ ان تنافی کا پیدا ہونا فقط بفقط اجازت کی کاشفیت والے پہلو اور ان تصرفات کے درمیان میں ہے, باقی چیزوں کے ساتھ کوئی تنافی نہیں ہے. کیونکہ اجتماع المتنافی ہیں, کیونکہ دو متنافی کا جمع ہونا ممتنع ہے نا. دو متنافی چیزیں جمع ہو جائیں, یعنی آپ پہلے اس کو دونوں کو متنافی بھی فرض کریں پھر وہ دونوں صحیح ہو جائیں. صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. ایک صحیح ہو تو دوسرا باطل ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ مالک پہلا اوپر ہم کیا کرتے ہیں, مالک نے تصرف کیا. کس طرح تصرف کیا؟ آگے کسی کو دے کر اس کے منفعت کو, کسی کو اجارے پہ دیا مثلا. اب یہاں ایک اور تصرف بھی آ رہا ہے درمیان میں. تصرف کیا ہے؟ مالک نے کسی کو دیا نہیں ہے بلکہ خود استفادہ کیا. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے گھر کو مثلا فضولی نے کسی کو فروغ کیا تھا فضولی طور پر, لیکن بعد میں مالک نے اس کو کسی کو اجارے پہ نہیں دیا بلکہ مالک نے کہا کہ میں اس گھر میں خود ایک ہفتے کے لیے رہنا چاہتا ہوں, ایک ہفتے میں اس میں گھر میں رہوں گا. اس نے خود رہائش کے ذریعے سے استفادہ کیا. ایک کپڑا جس کو فضولی نے آپ کے کپڑے کو فروخت کیا کسی بندے کو, لیکن آپ نے چاہا کہ میں کپڑے کو ایک دن کے لیے پہنوں گا, پھر آپ نے کپڑا جو کہ فضولی طور پر فروخت کیا ہے اس کو آپ نے لباس کے ذریعے سے استفادہ کیا. تو کیا یہ چیزیں بھی اجازت کے ساتھ منافی ہے یا نہیں؟ پہلے والے تصرفات کے بارے میں تو آپ نے کیا فرمایا, یہ اجازت کے ساتھ منافی ہے, اجازت الکاشفی کے ساتھ. لیکن کیا یہ دوسرے تصرفات آپ نے خود استفادہ کیا ہے, کسی کو نہیں دیا ہے, یہ منافی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ اجازت کے منافی نہیں ہے. نعم, اب نام کے استطراع کرائیں. نعم لو انتفع المالک بہا, یہاں بہا کے ضمیر دار کی طرف جاتا ہے. لو انتفع المالک بہا, اگر مالک استفادہ لے لے کس سے, کیونکہ دار کی مثالوں پر آیا ہے نا, اس وجہ سے آیا ہے. لو انتفع المالک بہا, مالک اس گھر سے استفادہ کرے. کیسے استفادہ کرے؟ قبل الاجازتی, اجازت وہ بھی اجازت کے بعد نہیں, اجازت سے پہلے استفادہ کس طرح کیا؟ بالسکنا, رہائش کے ذریعے سے. یعنی گھر جس کو فضولی نے فروخت کیا تھا کسی بندے کو, پھر مالک نے اجازت دینے سے پہلے اس گھر میں ایک ہفتہ رہائش اختیار کیا, اس سے ذریعے استفادہ کیا. ایک او باللبس مراد لباس سے مربوط ہے یہ, یعنی کہ فضولی نے آپ کے کپڑے کو فضولی طور پر فروخت کیا تھا, ثوب کو, لیکن اجازت سے پہلے آپ نے اسی ثوب کو پہن کر اس سے استفادہ لیا. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو فرماتا ہے کہ اس صورت میں پھر آپ کا یہ تصرف اجازت کے ساتھ منافات تو نہیں ہے, لیکن ایک اور بات ہے. کیا ہے؟ کان علی المالک اجرت المثل, کہ مالک پر اجرت المثل دینا پڑے گا. یعنی کہ اس کا مالک کو کہ میں نے ایک ہفتہ استفادہ کیا ہے, لہٰذا آپ کو میں ایک ہفتے کا کرایہ آپ کو ادا کروں گا. کب؟ لیکن یہ کب ہے؟ اذا اجازہ, وإلا مالک کو حق حاصل ہے نہیں کہ بعد میں معاملہ رد بھی کر سکوں کہ اب نے یہ استفادہ کب, مالک نے استفادہ کب کیا ہے؟ اجازت سے پہلے ہی کیا ہے. اب ہو سکتا ہے اجازت دے, اجازت نہ دے دیں. اجازت دینے کی صورت میں پھر مالک کے اوپر ضروری ہے کہ جب آپ نے اجازت دیا اور آپ نے پہلے والے عقد فضولی پر امضا کیا, اس کو صحیح قرار دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کس کے مال پہ استفادہ کیا تھا؟ اس مشتری کے مال پہ استفادہ کیا, تو پھر مشتری کو اس کی اجرت دے دو. ٹھیک ہے, یہ لازم آتا ہے. لیکن اگر آپ نے اجازت ہی نہیں دیا, معاملہ رد کیا, تو پھر کیا ہے؟ پھر معاملہ یہ ختم ہو گیا. پھر آپ نے استفادہ کس میں کیا؟ اپنے مال میں کیا نا. تو لہٰذا اذا اجازہ, اجازت دینے کی صورت میں پھر اس کو اجرت المثل دینا پڑے گا. حج فتعمل, لیکن فتعمل میں اشارہ بات کی طرح ہے کہ آپ نے ان دونوں تصرفات میں جو تفریق کے سرے سے غلط ہے. جب آپ پہلے جو تصرف کو اجازت کے ساتھ منافی, کیونکہ تصرف کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ نے پہلے بھی کہا نا, تصرف کے لیے مالکیت چاہیے. چاہے آپ خود رہنا چاہے, اس تصرف کے لیے بھی مالک ہونا چاہیے. کسی کو اجارے پہ دینے کے لیے تب بھی مالک چاہیے. ٹھیک ہے, تصرف متوقف علی الملک ہوتا ہے. اب مالک نہ ہو تو آپ کو شرعاً تصرف کرنے کا حق نہیں ہے.
تو لہٰذا یہ دونوں قسم کی تصرفات پر موقوف ہیں، آپ کے مالک ہونے پر موقوف ہیں۔ اور اجازت کو کاشف قرار دینے کی صورت میں پھر آپ نے بعد میں اجازت دیا تو آپ کے بعد والا اجازت کیا کاشف کرا ہے؟ پہلے سے یہ مال آپ کا نہیں رہا، پھر آپ کس عنوان سے تصرف کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا آپ کے تصرف کا اجازت کے ساتھ منافعات اب بھی ہے، ادھر بھی ہے، اس تصرف میں بھی یہ منافعات، ادھر بھی والا تصرف، یعنی کہ منافعات ہونے کے لحاظ سے ان دونوں تصرفات میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا آپ ان میں تفریق نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا، ختم ہو جا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وہ منہ یعلم، اور اسی منہ کی ضمیر رہتا ہے اسی تنافی، ہم نے جو کہا نا کہ ان تصرفات کا اجازت کے ساتھ کیا ہے؟ تنافی ہے، اور اسی تنافی والے قول کے ذریعے سے یعلم ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، کیا معلوم ہو جاتا ہے؟ کہ انہ لا فرق بین وقوع هذه مع الاطلاع على وقوع العقد ووقوعها بدونه، یعنی تنافی ہو جاتا ہے ان تصرفات کا اجازت کے ساتھ جو تنافی پیدا ہو رہا ہے، یہ اس میں فرق نہیں ہے کہ آپ یہ جو تصرفات آپ نے کیا ہے، کیونکہ دو صورت ہے نا، ایک دفعہ مالک نے ہو سکتا ہے یہ جو تصرفات کیا ہو عقد کے علم ہوئے بغیر، کیونکہ فضولی نے عقد تو کیا تھا اس کے مال پر، اس کو کسی دوسرے کو فروغ کیا تھا، لیکن مالک کو سرے سے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا یہ گھر کسی کو فروغ کیا ہے یا نہیں کیا، سرے پتہ نہیں ہے، میرا لباس کسی کو فروغ کیا ہے نہیں کیا پتہ نہیں، تو لہٰذا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے کیا کہ اس نے گھر میں خود رہائش کے ذریعے سے استفادہ کیا، یا کسی کو اجارے پہ دیا، یا مثلا لباس کو خود پہن لیا یا کسی اور کو اجارت پہ دیا، مثلا جو بھی ہو، لیکن اس کو اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ پہلے والا عقد تھے وہ مطلع نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے استفادہ کیا یا اس کو کسی کو اجارے پہ دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ کسی کو فروغ کیا، پھر بعد میں اجازت دیا، یہ ایک صورت ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ عقد کو جانتا تھا، اس کو پتہ ہے کہ اس پہ عقد ہوا ہے، فضولی نے میرے گھر کو فروغ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے؟ جانتے بوجھتے اس گھر میں پہلے تصرف کرتا ہے پھر اجازت دیتا ہے، تو پھر مصنف فرماتے ہیں کہ تنافی میں دونوں صورتوں میں فرق نہیں ہے، ان تصرفات کا اجازت کے ساتھ منافی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ چاہے آپ تصرفات عقد کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کرے تب بھی تنافی ہے، چاہے یہ تصرفات عقد کا علم ہونے کے باوجود کرے تب بھی تنافی ہے، یعنی تنافی حاصل بین کلا صورتیں، یعنی آپ کے لازمی کی وجہ سے تنافی رفع نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو تنافی کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تنافی واقعی کی بات ہو رہا ہے، یعنی کہ ان تصرفات کا اجازت کے ساتھ جو تنافی ہے وہ تنافی واقعی ہے، وہ تنافی واقعی کے حاصل ہونے کے لیے علم اور جہل کی کوئی قید نہیں ہوتا ہے، تنافی واقعی واقع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے جاننا نہ جاننے سے کوئی فرق ہے نہیں پڑتا ہے۔ ہاں جی، وَمِنْهُ يُعْلَمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ وُقُوعِ هَذِهِ التصرفات، ان تصرفات کے ہونے میں، یہاں ہونے تو مراد یعنی باطل طریقے، ان تصرفات کے اور اجازت کے ساتھ جو ہے منافی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، مع الاطلاع علی وقوع العقد، کیا یہ تصرفات جو بجا لا رہا ہے عقد کے وقوع کے اوپر اطلاع ہونے کے باوجود کرے، عقد کے وقوع کو جانتے ہوئے کہ عقد واقع ہوا ہے، میرے مال پہ معاملہ ہوا ہے، جانتے بوجھتے پھر بھی تصرفات کرے تب بھی تنافی ہے، وہ وقوع ہے بدون ہی، یا آپ یہ تصرفات کو کرے بدون الاطلاع، آپ کو پتہ نہیں تھا اور پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کرے، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہ ہونے کس حوالے سے فرق نہیں ہے، یعنی تنافی ہونے کے لحاظ سے یہ فرق نہ ہونا کس حوالے سے ہے؟ تنافی ہونے میں کوئی فرق، تنافی دونوں صورتوں میں ہو جائے گا، کیوں؟ دونوں صورتوں میں تنافی کیوں ہوتا ہے؟ لأن التنافی بینہما واقعی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں جو تنافی ہے وہ تنافی واقعی ہے، اور تنافی واقعی ہر صورت میں ہوتا ہے، چاہے آپ کو پہلے دو چیزوں کے بارے میں علم ہو، متنافیین کا علم ہو یا متنافیین کا علم، یعنی آپ کو متنافیین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی متنافی ختم نہیں ہوتا ہے، تنافی رہتا ہے باقی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر ایک بندہ آ کر اس تنافی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک بندہ اس تنافی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہ لا دلیل علی اشتراط قابلیت التأثیر من حین العقد فی الاجازہ، بھائی آپ حتماً اجازت کو کاشف قرار دے کر، اور وہ بھی کب کاشف قرار دے کر؟ حین العقد، یعنی کہ وہ اجازت آ کر کشف کر رہا ہے عقد کے دن سے ہی کیا ہو رہا ہے؟ نقل ملکیت، حتماً اس کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ آپ اس میں تھوڑا اجازت کی کاشفیت میں تھوڑا اس میں کیا کریں، اس کو گنجائش رکھیں، یہ کہیں کہ کاشف یعنی اجازت کاشف تو ہے لیکن حین العقد کاشف نہیں ہے،
بلکہ من حین اول قابلیت امکان تاثیر، کہ جس دن عقد کے اندر اجازت قبول کرنے کی قابلیت آ جاتا ہے اسی دن سے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ کاشف ہے۔ مثلاً وہ کب آئے گا؟ مثلاً اب وہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ تصرفات یہ کر رہا تھا آپ کے عقد کے اندر، کیونکہ بعنوان مالک کر رہا تھا نا، جب یہ تصرفات جب یہ بندہ کر رہا ہے اس وقت تک بعنوان مالک کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نقل ملکیت ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ لیکن جو ہی یہ تصرفات ختم ہوگا تو پھر وہاں سے آگے ہم کہیں گے کہ آپ اجازت نے کیا کشف کیا، اجازت نے وہاں سے آگے نقل ملکیت کو کشف کیا دیا۔ تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر پہلے والے تصرفات اپنی جگہ پر درست ہوں گے، اور تصرفات جو ختم ہوگا پھر اجازت کی کاشفیت کے ذریعے سے کیا ثابت ہوگا؟ نقل ملکیت ثابت ہوگا۔ تو پھر اجازت بھی درست ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر آپ اجازت کی کاشف میں کشف مقداری کو تسلیم کرنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ پھر تصرفات بھی صحیح ہوتا ہے اور اجازت بھی صحیح ہوتا ہے، تنافی سا ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ انہ لا دلیل، یعنی آپ حتماً کاشفیت میں یہ ضروری سمجھ رہے ہیں کہ کاشفیت کب ہونا چاہیے؟ حین العقد۔ حتماً اس کی قید کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس بات کو دلیل نہیں ہے۔ لا دلیل علی اشتراط قابلیت التأثیر من حین العقد فی الاجازہ، اجازت کے اندر جو کاشفیت ہے اس میں حین العقد قابلیت التأثیر کی شرط رکھنے پر کوئی دلیل نہیں کہ حتماً اب یہ شرط رہے گی کہ قابلیت التأثیر بھی کب ہو؟ عقد کے دن ہو۔ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں جی، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے ایک اضافی جملے کو درمیان میں لانا چاہتا، بلکہ اجازت کاشف تو ہے لیکن حین العقد نہیں ہے، بلکہ کاشف من حین اول امکان قابلیت تاثیر ہے، کہ جس مرحلے میں عقد کے اندر تاثیر قبول کرنے کی امکانیہ آ جائے وہاں سے آگے کاشف ہے، عقد کے دن سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، اس کے لیے کوئی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہیں پر آپ نے اس کو تسلیم کیا ہے اس مسئلے کو؟ فقط یہاں پر آپ یہ بول رہے ہیں یا کہیں پر بھی اس کے نظیر موجود ہے؟ تو پھر اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وَلِذَا صَحَّحَ جَمَاعَةٌ، اس کے نظیر ہمارے پاس موجود ہیں۔ کہاں پر ہے؟ کہ ہمارے فقہاء کی ایک جماعت نے صحیح قرار دیا ہے اسی مسئلے کو۔ کس مسئلے کو؟ کشف مقداری والے مسئلے کو، کہ اول امکان قابلیت الاجازہ والے مسئلے کو بعض جگہوں پر انہوں نے صحیح کہا ہے۔ کہاں پر؟ کما تقدم، جیسا کہ پہلے گزر گیا۔ کہاں؟ اجازت المالک الجدید فی من باع شیئا ثم ملکہ، اس بات کو ہم پہلے بھی متعدد جگہ پر بحث کر چکے ہیں نا، کہ من باع شیئا ثم ملکہ ہوا اجازہ۔ ایک بندے نے کیا کیا؟ پہلے خود فضولی بن کر کسی غیر کے مال کو فروخت کیا، پہلا عقد کیا فضولی کے عنوان سے، پھر دوسرے عقد کے ذریعے سے کیا کیا؟ مالک سے اس مبیع کو خود خرید کے لایا تو خود مالک بن گیا، پھر خود مالک بننے کے بعد تیسرے نمبر پر اجازت دے رہا ہے۔ کس کی اجازت دے رہا ہے؟ پہلے والا عقد کی، جو کہ خود اس نے اپنے ہاتھ سے بعنوان فضولی معاملہ کیا تھا، بعد میں مالک بن کر اسی کی اجازت دینا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر اس مسئلے میں صاحب مقابس نے اشکال کیا تھا؟ صاحب مقابس نے اشکال کیا تھا کہ اجازت سے اس عقد ثانی اور عقد اول کے اندر اجازت کے بعد، اجازت ملنے کے بعد کیا لازم آتا ہے؟ آن واحد میں یہ بندہ مالک ہونا بھی لازم آتا ہے، غیر مالک ہونا بھی، کیونکہ کیسے لازم آتا ہے؟ کیونکہ بعد والے اجازت نے کشف کر دیا کہ یہ عقد کے بعد سے مالک تھا، لیکن عقد ثانی کے صحیح ہونے سے ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ مالک اول نے مالک ثانی کو فروغ کیا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ مالک اول مالک نہیں تھا بلکہ یہ خود مالک تھا۔ ہاں جی، یعنی مالک اول کا فروغ کرنا دلیل ہے کہ مالک اول کی مالکیت اب بھی باقی تھا، تب ایک فروغ کیا، لیکن اجازت نے کشف کیا کہ مالک اول کی مالکیت ختم ہو کے مالک ثانی مالک بن گیا۔ ٹھیک ہے نا مشتری؟ تو اس طرح یہ اشکال کیا تھا نا، تو اس اشکال کا جواب دینے کے لیے وہاں پر بعض علماء نے کیا فرمایا تھا اسی کشف مقداری کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اجازت کو کاشف تو مانیں گے لیکن ہر جگہ نہیں، بلکہ یہاں پر ہم کشف مقداری کے قائل ہو جائیں گے۔ ہم کہیں گے کہ اجازت کاشف ہے لیکن اول عقد میں کاشف نہیں ہے، بلکہ جس مرحلے میں مالک ثانی مالک بننے کے بعد عقد اس کے حق میں صحیح ہونے کی اہلیت آ جائے اسی دن سے اس کا اجازت مؤثر ہے۔ کہ اجازت کس کی طرف سے ہو جاتا ہے؟ مالک کی طرف سے۔ مجید کون ہونا چاہیے؟ مالک۔ اور اس مبیع کی جو ہے مالک مجید کب بنا؟ عقد ثانی کے ذریعے سے۔ تو پھر نتیجے میں اجازت کی کاشفیت بھی کس سے مربوط ہوگا؟ عقد ثانی کے بعد ہوگا۔ اجازت کشف کرے گا کہ عقد ثانی کے بعد یہ مالک ثانی جب مالک بن گیا ہے تو نتیجے میں اجازت نے کشف کر دیا کہ نقل ملکیت اس کی ملکیت سے نکل کر آگے گیا ہے۔ ٹھیک، یہ ہو گیا کشف مقداری۔ تو لہٰذا اجازت نے حین العقد کشف نہیں کیا،
بلکہ ہین اول امکان قابلیت تاثیر سے آگے نقل ملکیت کو کشف کر دیا. تو پھر وہاں پر جس طرح منبع اشیاء ثم مالکہ میں نظریے کو ہم نے اپنایا ہے، یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ اسی نظریے کو ہم یہاں پر بھی تسلیم کریں گے. یہ کسی نے دعویٰ کیا تاکہ کشف مقداری والے مسئلے کو درمیان میں لانے کے بعد کیا کرے؟ نتیجے میں اس تنافی مسئلے والے مسئلے کو ختم کریں، کہ اس تصرفات اور اجازت کے درمیان میں موجود جو تنافی ہے، وہ تنافی کے سسٹم کو ختم کر کے تصرفات کو بھی صحیح قرار دے اور بعد والے اجازت کو بھی صحیح قرار دیں. ہاں جی. تو فرماتے ہیں، مصنف فرماتے ہیں کہ وہ دعویٰ مدفوعۃ، یہ دعویٰ کا خبر ہے. یہ آپ کی یہ دعویٰ جو ہے، آپ نے جو جس دعویٰ کو سامنے لا کر اور کشف مقداری والے مسئلے کو درمیان میں لا کر آپ نے جس طریقے سے تنافی کو دور کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ آپ کا مدفوع ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے، ختم ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں دعویٰ مدفوع کیوں ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد مؤثرة من حينه. کیونکہ جو علماء اعلام اجازت کو کاشف مانتے ہیں، ان کا اجماع ہے ایک بات پر، یعنی علماء اہل الکشف، یعنی جتنے علماء کرام جو اجازت کو کاشف سمجھتے ہیں، ان سب کا اتفاقاً و اجماعاً ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات پہ متفق ہے کہ اجازت کاشف بھی ہے، اور وہ بھی کب کاشف ہے؟ من حین العقد کاشف ہے. لہذا اس بنا پر آپ کی یہ بات کیا ہوا؟ خلاف اجماع ہوا نہیں ہوا؟ آپ جو کشف مقداری کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کی کشف مقداری والا دعویٰ اہل کشف والعلماء کے اجماع کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ وہ اہل کشف میں کاشف ہیں، حین العقد ہیں، اور آپ عقد کو نہیں مانتے ہیں. ہاں جی. یہ پہلا جواب ہے، اجماع اہل الکشف، کیونکہ اہل کشف کے درمیان میں اجماع ہے کہ علی کون الاجازۃ مالک حین العقد مؤثرۃ، کہ مالک کی اجازت. کون سے مالک؟ حین العقد. یہ حین العقد کے جو ظرف کا متعلق ہے اجازہ ہے، یعنی جو بندہ عقد کے دوران مالک تھا اور بعد میں بھی وہی مالک رہے نا. عقد کے دوران مالک تھا اور بعد میں اجازت دینے کے بعد بھی وہی مالک رہے، اور اگر وہی مالک اجازت دیں. یہ قید کیوں لگایا؟ یہ قید شاید اس منبع اشیاء ثم مالکہ والی بات کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ منبع اشیاء ثم مالکہ والی بعد میں وہاں پر عقد کے وقت مالک کچھ اور ہوتا ہے اور اجازت کے وقت مالک کچھ اور ہیں، یعنی وہی اجازت والا مالک عقد کے وقت والا مالک نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اس میں انہوں نے یہ خیال لگا کر آپ کو یہ یہاں پر دو جواب دینا چاہتا ہے. اس جملے میں ظاہراً تو ایک جواب ہے، لیکن حقیقت میں آپ کو دو جواب دینا چاہتے ہیں. پہلا جواب کہ ہمارے اس مسئلے کے اندر کیا ہے؟ مالک ایک ہیں، عقد کے وقت بھی وہی مالک ہیں، اجازت بھی وقت وہی مالک ہیں. تو جہاں پر مالک واحد ہو، عقد کے وقت بھی اور اجازت کے وقت بھی، وہاں پر تمام علماء اہل کشف کا اتفاق ہے کہ وہاں پر اجازت کاشف ہے. کس وقت کے لیے کاشف ہے؟ حین العقد کاشف ہیں. پھر وہاں پر کسی بھی نے کہا کشف مقداری کو تسلیم نہیں کیا. ٹھیک. اب رہ گیا آپ کی بات، یہ بات کہ آپ نے ہمارے مسئلے کو منبع اشیاء ثم مالکہ کے ساتھ قیاس کیا. تو یہ قیاس مع الفارق ہے. کیوں قیاس مع الفارق؟ آپ کے ذہن میں قیاس مع الفارق کیوں ہے؟ کیونکہ قیاس مع الفارق اس لیے ہے کیونکہ وہاں پر مالک وحدت نہیں ہے. وہاں پر عقد کے وقت مالک کچھ اور تھا، اجازت کے وقت کچھ اور مالک ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ وہی ایک ہی مالک ہے، عقد کے وقت بھی ہے، اجازت کے وقت بھی ہے. تو لہذا یہ کشف مقداری والی بات کہاں لاگو ہے؟ کشف مقداری والی بات فقط منبع اشیاء ثم مالکہ والے مسئلے میں ہے کہ جہاں پر عقد والے مالک اجازت والے مالک سے الگ ہیں. لیکن جہاں پر مالک وحدت ہو، وہاں پر کسی نے بھی کشف مقداری کے بارے میں تسلیم نہیں کیا ہے. تو لہذا یہاں پر اجماع ہے. لہذا پھر بنا پر اولاً یہاں پر اشکال ہے، آپ کی بات خلاف اجماع ہے، اور دوسری آپ کی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ کیا ہے؟ اس کے ساتھ قیاس جو قیاس مع الفارق ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ دو جواب آپ کو دینا پڑے گا یہاں پر. ٹھیک ہے جی. علی کون الاجازۃ مالک حین العقد مؤثرۃ من حین العقد. جو بندہ اجازت دے رہا ہے اور وہی بندہ عقد کے دوران بھی مالک ہو، تو پھر تمام کا اجماع اس بات پر ہے کہ اس کی اجازت مؤثر بھی ہے. اور کب مؤثر ہے؟ عقد کے وقت ہی مؤثر ہے. اس کے بعد کشف مقداری والا بات درمیان میں موجود نہیں ہے. اچھا، نعم ایک اور نام آ رہا ہے یہاں پر. بقیہ الکلام تک ہم لے جائیں گے، پھر اس کو رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نعم لو قلنا، اگر ہم درمیان میں ایک اور بات کہیں. کیا بات کہیں؟ یعنی صاحب فصول والی بات کہیں. مثلا کیا؟ بأن الاجازت کاشفۃ بالکشف الحقیقی.
اجازت تو کاشف ہے، اجازت کاشف ہے، اور وہ بھی کشف حقیقی ہے، کشف حکمی نہیں ہے۔ اجازت کیونکہ اجازت کاشف ایک دو قسم ہے نا، ایک کشف حقیقی، ایک کشف حکمی۔ ہم کہیں کہ اجازت کاشف بھی ہے اور وہ بھی کشف حقیقی بھی ہے، لیکن کون سا کشف حقیقی؟ کشف حقیقی والوں کے ہاں دو نظریں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کشف حقیقی والوں کے ہاں دو نظریں ہیں۔ ایک اجازت کو شرط متاخر کرا دیتے ہیں، جیسا کہ ہمارے اکثر جو ہے کشف والوں کا اکثر کا نظریہ یہ ہے کہ اجازت کشف یعنی کشف حقیقی بھی ہے اور شرط متاخر ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں صاحب فصول نے کہا کہ اجازت کاشف حقیقی تو ہے لیکن شرط متاخر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس اجازت شرط نہیں ہے بلکہ عنوان لحوق شرط ہے۔ صاحب فصول کیا کہتے ہیں؟ خود نفس جو مالک نے اجازت عملاً جو دیا وہ اجازت شرط نہیں ہے، بلکہ مالک نے بعد میں اجازت دینے کی وجہ سے کیا ہوا، آپ کے عقد کے اندر ایک عنوان آیا، اور آپ کا عقد ایک عنوان کے ساتھ متصف ہوا۔ وہ کون سا عنوان؟ العقد الملحوق بالاجازہ، یہ والا شرط ہے، یہ عنوان شرط ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اگر اس عنوان کو شرط قرار دینے کی صورت میں، وہ عنوان کیا ہوتا ہے؟ وہ شرط متاخر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو شرط مقارن ہوتا ہے، وہ تو عقد کے ساتھ مقرون ہے۔ تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اجازت آنے سے پہلے تک جب یہ تصرفات کر رہا تھا تو ظاہراً کیا تھا؟ یہ مالک لگ رہا تھا، کیونکہ ابھی وہ عنوان عقد کے اندر آیا نہیں تھا نا، کیونکہ اجازت نہیں آیا تھا، اس وجہ سے وہ تصرفات کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہراً استدحاب کی وجہ سے یہ مالک بن رہا تھا، ظاہراً مالک ظاہری چل رہا تھا، اس ملکیت ظاہری کے تحت یہ کیا کر رہا تھا؟ تصرفات کر رہا تھا۔ لیکن جو ہی مالک بعد میں اجازت دے گا تو اس اجازت کی روشنی میں کیا ہوا؟ اجازت نے کیا اثر دکھایا؟ آپ کے پہلے والے عقد کے اندر عنوان لحوق کا عنوان پیدا کیا۔ تو عنوان لحوق کے عنوان آتے ہی اس نے کیا ثابت کیا کہ آپ مالک نہیں تھا، آپ ظاہراً ایک مالک لگ رہا تھا لیکن حقیقت میں مالک نہیں تھا، یعنی پھر آپ تصرفات جو آپ نے کیا تھا کیا تھا؟ بعنوان غیر مالک۔ تو پھر یہی بات ہی ڈائریکٹ اجازت کیا کرے گا؟ پھر ان سارے تصرفات کے بطلان کو ثابت کرے گا کہ آپ کے سارے تصرفات کیا تھے؟ کیا تھی؟ باطل تھی، کیونکہ آپ ذرے سے مالک ہی، آپ جو تصرفات پہلے کس عنوان سے کر رہا تھا؟ مالک ظاہری کے عنوان سے، اب وہ مالک ظاہری نہیں رہا، تو اب کیا تصرفات سرے سے باطل ہونا ثابت ہو جائے گا۔ ہاں جی، لو قلنا بأن الاجازہ کاشفن، ہم کہیں کہ اجازہ کاشف تو ہے لیکن بالکشف الحقیقی، اور بھی کشف حقیقی ہے، یعنی اجازت کاشف بھی ہے، اس حوالے سے بھی ایک جیسا ہے، اور پھر کشف حقیقی کو ماننے میں بھی اس کا نظرہ ایک ہے، لیکن یہاں سے آگے فرق پڑ جاتا ہے۔ صاحب فصول کا نظرہ دوسروں کے ساتھ فرق یہاں سے آگے ہے کہ الراجع الی، لیکن یہ کشف حقیقی کا اس کی بازگاہ جو اس کا مرجع اس بات کی طرف جاتا ہے کہ کون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالاجازہ، کہ مؤثر تام خود نفس اجازت کا اثر انداز نہیں ہو رہا ہے، بلکہ خود عقد ہے جو مؤثر تام ہے۔ وہ کون سا عقد؟ کہ جس عقد کے اوپر ملحوق بالاجازہ کا عنوان آیا ہو، جس عقد کے اوپر ملحوق بالاجازہ کا عنوان آ جائے وہ عقد مؤثر تام ہے، خود نفس اجازت کا اس مؤثریت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر اس نظرے کو اپنانے کی صورت میں کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ کانت التصرفات مبنیۃ علی الظاہر، تو پھر آپ نے جب تک اجازت نہیں آیا تھا آپ جو تصرفات کر رہا تھا، یہ سارے تصرفات کیا ہو رہا تھا؟ یہ ظاہر پہ مبنی تھا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو ظاہراً مالک سمجھ رہا تھا، کیونکہ ابھی اجازت آیا نہیں ہے نا، تو اجازت نہ آنے کی صورت میں ظاہراً آپ مالک ہیں۔ وبالاجازت ینکشف، لیکن جو ہی آپ اجازت دے گا مالک تو پھر اس اجازت کے ذریعے سے کشف ہو جائے گا۔ کیا کشف ہوگا؟ عدم مصادفتھا للملکی، آپ جو تصرفات بعنوان مالک تو کر رہا تھا لیکن ملک کے ساتھ لگ نہیں رہا تھا۔ کیوں؟ کیا بھی ثابت ہوا؟ ان کی پہلے عقد ہی اپنا اثر دکھایا تھا اور نقل ملکیت ہو چکا تھا، اور آپ کے تصرفات بھی کس عنوان سے ہو رہا تھا؟ ظاہراً تو مالک کے عنوان سے کر رہا تھا لیکن حقیقت میں مالک کے عنوان سے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ آپ غیر مالک کے عنوان سے تصرفات کر رہے تھے، یہ ثابت ہو جائے گا۔ تو نتیجے میں کیا ہوئی؟ تصرفات کی حیثیت کیا بنے گی؟ فتبطل، پھر وہ تصرفات خود بخود باطل قرار پائے گی۔ فتبطل یعنی تصرفات، یہ تصرفات باطل قرار پائے گی، وتصح الاجازہ، اور خود بخود اجازت صحیح ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ کو پہلے کی تنافی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تصرفات باطل ہو تو پھر اجازت صحیح ہوتا ہے، تصرفات صحیح ہو تو پھر اجازت باطل ہو جائے، یہاں پر تصرفات باطل ہو گیا تو اجازت خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، بس کریں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیت